الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، آج ہم بات کریں گے استقامت کے بارے میں۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت کہتے ہیں دین پر جمے رہنا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے موت کے وقت ان کے پاس اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو تمہیں آگے کا جو آنے والا آخرت کا مرحلہ ہے اس کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کا سارا مرحلہ تمہارے لیے آسان ہونے والا ہے۔ ولا تحزنوا، اور پیچھے جو اپنی اولاد چھوڑ کے تم جا رہے ہو ان کے بارے میں بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیو، استقامت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں ہمارے اس دنیا سے گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنی اولاد جو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایسی بات بتا دیجئے کہ جب میں اسے سن لوں تو پھر کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو مختصر طریقے سے آپ نے بتایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دین پر جم جانا یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو توحید پر جما دیا ہے، اطاعت کے کاموں پر ہم جم گئے ہوئے ہیں، ہمارے عملوں میں اخلاص آ چکا ہے، ہم دین سیکھنے کی طرف دھیان دیتے ہیں، ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم اکیلے میں بھی اللہ کا ڈر اور اس کی نگرانی کو سامنے میں رکھتے ہیں، تو صحیح معنوں میں ہم استقامت پر ہیں اور صحیح معنوں میں ہم اللہ رب العالمین کے دین پر جمے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ کی توفیق کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، یعنی کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ملے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا تھا کہ لن ینجی احدا منکم عملہ، کہ تم میں سے ایک آدمی کو تمہارا عمل نجات نہیں دے سکتا، ہرگز نجات نہیں دے سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دے گا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا عمل بھی مجھے نجات نہیں دے سکتا الا یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم شامل ہو۔ تو نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کی بھی تلاش کرنے میں جٹے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کیا تھے؟ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، پوری شریعت ان کی زندگی میں اتر چکی تھی، پورا قرآن ان کی زندگی میں اتر چکا تھا، اس کے باوجود بھی کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے
میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ نیک ہیں، سب سے زیادہ تقویٰ شعار ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں؟ تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دین پر ثبات قدمی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے، لیکن اللہ کی توفیق کب ملتی ہے؟ جبکہ بندہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور دین کے راستے پر جمع رہتا ہے۔ تو ہم اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کریں، صرف اللہ رب العالمین کے لیے اسے انجام دیں، اسی طریقے سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے لو لگاتے رہیں۔ اسی طریقے سے محاسبہ نفس، یعنی نفس کا محاسبہ کریں۔ ایک انسان یہ سوچے کہ ہم نے 24 گھنٹے میں کیا گناہ کیا ہے، کیا غلطیاں کی ہیں، کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ تو ایک انسان جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، اور جب اس کو اس کمی کا احساس ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی وہ پلاننگ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جماعت سے نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو جماعت سے نمازوں کی پابندی ہمیں دین پر جمائے رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور ہم استقامت کے راستے پر جمے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے اچھی سنگت اختیار کرنی چاہیے، نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو ہم اچھے بنیں گے، اور برے لوگوں کے ساتھ ہیں تو برے بن جائیں گے، کیونکہ صحبت کا ایک انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے، کان کی حفاظت کرنی چاہیے، دل کی حفاظت کرنی چاہیے، ہاتھ کی حفاظت کرنی چاہیے، پیر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انہیں جائز کاموں میں استعمال کرنا چاہیے اور ناجائز کاموں میں استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو صحیح معنوں میں ہمیں استقامت نصیب ہوگی۔ اور آخری اور اہم نقطہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں استقامت کے راستے سے، دین پر جمے رہنے کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، شیطانی دروازوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان دروازوں پہ جانے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم دین پر جمے رہ سکتے ہیں اور استقامت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔